تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے رسول بنا کر بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، تو وہ دو گروہ بن گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ سورہ نمل آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اب پھر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا حال بیان ہو رہا ہے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی تو چند سعید روحوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن اس کی بھاری اکثریت اپنے کفر پر جمی رہی، جس طرح سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 46۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ: صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیوں تیزی کرتے ہو برائی کرنے میں نیک کام کرنے سے پہلے؟ تم کیوں نہیں بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، شاید تم پر رحم کر دیا جائے۔ سورہ نمل آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی اور اپنے نبی کو چیلنج دے دیا کہ آپ جو عذاب ہم پر اتارنا چاہتے ہیں بے شک اتار دیں، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ تم کتنے نادان ہو، گناہوں سے توبہ تو کرتے نہیں ہو اور عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ اگر عذاب آ گیا تو کہاں سر چھپاؤ گے؟ السیئہ سے مراد عذاب ہے۔ اگرچہ تم نے کفر و شرک میں عمریں برباد کر دی ہیں اور میری دعوت کو بھی عرصہ دراز سے ٹھکرا رہے ہو، لیکن آج بھی اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو میرا کریم اور رحیم خدا تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 47۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ ترجمہ: کہنے لگے، ہم تو برا شگون سمجھتے ہیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو۔ آپ نے فرمایا، تمہارا برا شگون تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو فتنے میں مبتلا کر دی گئی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ انہوں نے جواب دیا، تم نے ہماری قوم میں انتشار پیدا کر دیا اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا دی۔ ہم بڑی محبت اور پیار سے وقت گزار رہے تھے، تم نے آ کر ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ہم تیرے جیسے فتنہ پرداز پر ایمان لانے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ نیز جب سے تم یہاں آئے ہو، ہر قسم کی مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ کبھی وقت پر بارش نہیں ہوتی، بوند بوند پانی کے لیے ترستے رہتے ہیں، ہمارے کھیتوں میں خاک اڑنے لگی ہے، طرح طرح کی وبائیں ہمارے لیے بربادی کا پیغام لے کر آتی رہتی ہیں۔ آپ اور آپ کے یہ ساتھی ہمارے لیے تو وبال جان ثابت ہوئے ہیں اور تمہاری نحوست سے ہمارا سارا علاقہ ویران ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کسی کام کو جا رہے ہوں اور راستے میں تم سے یا تمہارے کسی مرید سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر خائب و خاسر واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ہم آپ کی برکتوں کا اندازہ کر چکے ہیں، ہم سے یہ امید نہ رکھو کہ ہم کبھی تم پر ایمان لائیں گے، کیونکہ عرب عام طور پر مختلف پرندوں اور ان کی آوازوں سے شگون لیا کرتے تھے، اس لیے مطلق شگون کو ہی طائر کہہ دیا جاتا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 47 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ آپ نے فرمایا، یہ مصائب اور تکالیف جنہیں تم میری طرف منسوب کر رہے ہو، حقیقت میں یہ تمہاری اپنی بدکاریوں کا نتیجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہو رہی ہیں۔ تم حقیقت کو تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور خام خواہ مجھ پر الزام لگائے چلے جاتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 48۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ 3 سے لے کر 10 تک یا 7 سے لے کر 10 تک کے گروہ کو رہتن کہتے ہیں۔ اس قبیلے کے 9 سردار تھے، ان کے لڑکے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں ہمیشہ سرگرم رہا کرتے۔ ہر رئیس زادے کے ساتھ اس کے حواریوں کی ایک ٹولی بھی ہوا کرتی، اس لیے انہیں 9 رہط کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ 9 رہطن سے بعض حضرات نے 9 شخص بھی مراد لیے ہیں اور ان کے نام بھی گنوائے ہیں، لیکن ایک تو ان ناموں میں اختلاف ہے
دوسرا ان کے نام جاننے سے فہم قرآن میں کوئی مدد نہیں ملتی، اس لیے ان کا یہاں ذکر بے سود ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 49۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأهله ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا آؤ اللہ کی قسم کھا کر یہ عہد کر لیں کہ شب خون مار کر صالح اور اس کے اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، پھر کہہ دیں گے اس کے وارث سے کہ تم تو سرے سے موجود ہی نہ تھے جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور یقین کرو ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ایذا رسانیوں کے باوجود حضرت صالح اور ان کے ساتھی باز نہیں آتے، تو انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر یہ سازش کی کہ رات کو بے خبری میں صالح اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر کے انہیں تہہ تیگ کر دو۔ اگر ان کے کسی وارث نے ہم سے دریافت کیا تو ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمیں قطعاً کوئی علم نہیں کہ انہیں کس نے قتل کیا، اور نہ ہم وہاں موجود تھے۔ جب ہم انہیں یقین دلا دیں گے کہ ہمارا ان کے قتل کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں، تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت صالح کے وارث کمزور اور بے نوا قسم کے لوگ ہوں، اور ان کے متعلق انہیں یہ خیال ہو کہ جب ہم رؤسائے قوم ایک بار یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا تو ان کی یہ مجال کہاں کہ وہ ہم سے مزید تکرار کریں، اور اس شہر بھر میں کون ایسا ہے جو ہمارے خلاف گواہی دینے کی جرت کرے۔ تھوڑا سا ہنگامہ برپا ہوگا اور رو دھو کر چپ ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ باغی عنصر جو سر اٹھا رہا ہے اس کی بروقت سرکوبی ہو جائے گی۔ دشمن پر بے خبری میں شب خون مارنے کو بیاتن کہتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 50۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور انہوں نے بھی خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ سمجھ ہی نہ سکے ہماری تدبیر کو۔ سورہ نمل آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سازش اونٹنی کی کونچیں کاٹنے کے بعد کی تھی۔ جب حضرت صالح نے انہیں بتا دیا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا جو تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، بجائے اس کے کہ وہ اس آخری سرزنش سے چکنے ہوتے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر گڑ گڑا کر معافی مانگتے، انہوں نے الٹا حضرت صالح کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہم پر عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس کے آنے سے پہلے ہم صالح اور اس کے مریدوں کا تو خاتمہ کر دیں۔ جس رات انہوں نے حضرت صالح کے مکان پر شب خون مارنے کا پروگرام بنایا تھا، اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے رسول کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ جب یہ اپنی بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے لپکے تو فرشتوں نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ انہیں پتھر تو نظر آتے تھے لیکن مارنے والے دکھائی نہیں دیتے تھے، چنانچہ ان سب کو اس طرح ہلاک کر دیا گیا، اور یہ مہلت کی آخری رات تھی۔ چنانچہ قوم کے باقی افراد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی رات عذاب الہی آیا جس نے ساری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 51۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ ترجمہ، تم خود ہی دیکھ لو کیا ہولناک انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے برباد کر کے رکھ دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ سورہ نمل آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ان کی بستیاں وادی القریٰ میں تھیں جو مدینہ طیبہ اور شام کے درمیانی علاقے میں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو اسی علاقے سے گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، یعنی اس عذاب شدہ قوم کے علاقے میں داخل ہو تو روتے ہوئے داخل ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 52۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، پس یہ ان کے گھر ہیں جو اجڑے پڑے ہیں ان کے ظلم کے باعث، بے شک اس میں عبرت ہے اس قوم کے لیے جو کچھ جانتی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 53۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 54۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب آپ نے اپنی قوم کو فرمایا
کیا تم ارتکاب کرتے ہو بے حیائی کا حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ سورہ نمل آیت نمبر 55۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ ترجمہ، کیا تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو بڑے نادان لوگ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ اگرچہ اس کا ذکر اتأتون الفاحشہ آیت سابقہ میں آ گیا تھا، لیکن اس کی قباحت و شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے دوبارہ مزید صراحت کے ساتھ بیان کیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 56۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ترجمہ، پس نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب بجز اس کے کہ انہوں نے کہا نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ از راہ مذاق اور تمسخر وہ یہ کہا کرتے تھے۔ سورہ نمل آیت نمبر 57۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ترجمہ، سو ہم نے بچا لیا لوط کو اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ سورہ نمل آیت نمبر 58۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان پر خوب پتھر برسائے، پس تباہ کن پتھراؤ تھا بارہا ڈرائے جانے والوں پر۔ سورہ نمل آیت نمبر 59۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ ترجمہ، فرمائیے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی زبان پاک سے اپنے خداوند کریم کی حمد و ثنا کریں، جس نے ہمیشہ حق کا بول بالا کیا اور اہل حق کو اپنی تائید و نصرت سے سرفراز فرمایا، اور جس کی یہ شان ہے وہی اس قابل ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اس کی حمد کے ترانے گاتا رہے اور اس کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتا رہے۔ اس کی حمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو فراموش نہ کیا جائے جو اپنے مولا کریم کا نام بلند کرنے کے لیے مصائب و آلام کے ہر پہاڑ سے ٹکرا گئے۔ دنیا بھر کی مخالفتوں کے باوجود ان کے عزم میں کبھی لچک پیدا نہ ہوئی، جور و ستم کی ترکش کے ہر تیر کو اپنے سینے پر لیا اور پھر بھی مسکراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی حمد کی جائے تو ان پاک ہستیوں پر بھی درود و سلام کے گلہائے رنگین نچھاور کیے جائیں۔ نیز اس آیت کے بعد کیونکہ توحید کا مبارک بیان شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس بیان کی اہمیت کے پیش نظر اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے پاک بندوں پر صلاۃ و سلام سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام جب بھی تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی خطبہ دیتے ہیں یا کوئی کتاب تالیف کرتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں۔ بعض علماء نے الذین اصطفیٰ سے صحابہ اکرام مراد لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ خیرن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس میں تفضیل سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ صفت دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ایک میں زیادہ دوسرے میں کم۔ جیسے زید اعلم من عمر کا معنی ہے کہ زید عمر سے زیادہ عالم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمر بالکل جاہل ہے، لیکن یہاں تو بتوں میں خیر کا وہمہ تک بھی نہیں۔ اس لیے علماء نے تصریح کی ہے کہ یہ یہاں اس میں تفضیل کے معنی میں استعمال نہیں بلکہ محض خیر و خوبی کے اظہار کے لیے ہے، یا اس لیے کہ کفار اپنے زوم باطل میں کچھ نہ کچھ خیر و بھلائی تو اپنے بتوں میں یقین کرتے تھے، اسی لیے تو ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 19واں پارہ مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا،
دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔